الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يشهدون الزور اور وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب گزر ہوتا ہے ان کا بیہودہ مجلسوں سے تو گزر جاتے ہیں سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جب انہیں یاد دلائی جاتا ہے اللہ کی نشانیاں لم يخروا عليها صما وعميانا تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اہل ایمان کی صفات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے جو
جو آیات اس وقت تلاوت کی ہیں ان میں 3 صفات عباد الرحمن کی بیان کی گئی ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، کہ عباد الرحمن کی 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ زور کے متعلق گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ اس سے مراد کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، جھوٹ بھی، جھوٹی گواہی بھی، اور بیہودہ مجلسیں بھی، گانے بجانے کی محفلیں بھی، یہ ساری چیزیں زور کی اندر شامل ہیں۔ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں ذکر فرمایا، اور شرک کے ساتھ ملا کر کے اس کا ذکر ہوا، اور جھوٹ ایسا حرام ہے کہ زمانہ جاہلیت میں باوجود اس کے کہ وہ لوگ ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن پھر بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے۔ آج ہم نے اسلام کو صرف نماز اور روزہ تک محدود کر دیا ہے، اور دیگر معاملات میں ہم جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ بھی بنائے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچے کے ساتھ بھی، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلا رہی تھی اٹھانے کے لیے، وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، تو ماں اسے کہہ رہی تھی، بیٹے میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز ہی دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم واقعی کسی چیز کے دینے کا ارادہ رکھتی ہو، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، یا میں اسے بہلانے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں؟ تو اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجور ہے اور میرا یہ ارادہ ہے کہ جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہوتا اور تم یوں ہی سے یہ کہتی کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو یہ تمہارا جھوٹ دیکھا جاتا۔ اس نے فرمایا کہ جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ مت بولو، بلکہ شدید وعید بیان فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا عام رواج ہے
کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی زبان پہ آئے گا جھوٹ موٹ بنا کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولتے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا، لیکن ایسا مذاق فرمایا کہ جو حقیقت کے خلاف نہیں۔ فرمایا مذاق کرو تو اس کے اندر بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جو بات کہو وہ حقیقت کے خلاف نہ ہو، امر واقع کے خلاف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے مذاق اس سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں داخل ہوں گی۔ وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اپنی بات کی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوان ہو کر کے جائے۔ دنیا کے اندر جو بوڑھیاں بھی ہیں یہ بھی جوان کر دی جائیں گی، اور 33 برس کی عمر میں تمام اہل جنت جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو مذاق فرمایا لیکن حقیقت کے خلاف نہیں۔ ایک دیہاتی صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹنی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ مذاق فرمایا، لیکن ایسا مذاق کہ جو حقیقت کے خلاف نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی شہادت ہے، فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر کے دیتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، وہ بیمار نہیں۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کر کے دیتا ہے، تو اس کے اندر فرمایا کہ اگر وہ امر واقع کے خلاف ہے تو کئی طرح کے گناہ ہیں۔ وہ آدمی اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے کریکٹر سے واقف نہیں ہے، اور اس کو وہ سرٹیفکیٹ بنا کر کے دیتا ہے، وہ آگے جا کر کے کسی اور کو پیش کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اسے کوئی کام دے دیتا ہے کہ یہ تو قابل اعتماد انسان ہے، اچھے اخلاق اور کردار والا انسان ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا کہ جس نے اس کو بنا کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیا وہ بھی اس نقصان کے اندر برابر کا شریک۔ ایک آدمی عدالت کے اندر گواہی دیتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں کسی کو سزا ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر، اس نقصان کے اندر برابر کا شریک۔ آج ہمارے یہاں عدالتی نظام کو دیکھا جائے، جھوٹ جو ہے اس قدر رچ بس چکا ہے معاشرے کے اندر کہ عام طور پر لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم عدالت میں تھوڑے ہی کھڑے ہو، یہاں پر سچی سچی بات بتا دو۔ عدالت میں جھوٹ بولنا گویا کہ عدالت جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا ایک مرکز بن چکا کہ یہاں پر تو تم سچی بات کہہ دو، جب عدالت میں جاؤ گے تو جھوٹ بول دینا، تو یہاں عدالت میں نہیں ہو۔ اسلام نے جھوٹی گواہی سے شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو،
کونوا قوامین بالقسط، سچی گواہی دو. سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ وہ گواہی خود تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے اقرار کے خلاف ہو، تمہاری اپنے نفس کے خلاف ہو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے عزیز اقارب رشتہ داروں کے خلاف ہو. جب تمہیں گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دو. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات آتی ہو، تمہارے ماں باپ آتے ہوں. اگر شریعت کا حکم تمہارے ماں باپ کے بھی خلاف ہے اور تمہیں ان کے خلاف گواہی دینی پڑے تو اس کے اندر ذرا بھی ہچکچاؤ مت. والاقربین، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں. تو ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی کے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، اور دوسری طرف تمہیں گواہی دینی ہے. تو فرمایا کہ عدل اور انصاف کا راستہ اختیار کرو، سچی گواہی دو اگرچہ وہ خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. فرمایا گواہی دیتے وقت اس بات کا بھی خیال نہ رکھو کہ جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے. تو تم اس خیال سے گواہی کے اندر نرمی کرو یا جھوٹ بولو کہ یہ تو مالدار آدمی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ کل یہ ہمارے کام آئے. اور فقیر، یہی تو غریب ہے، اس کو اور زیادہ دباؤ، اس کے خلاف گواہی دو. فرمایا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِ. ایک طرف تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، یا کوئی مالدار ہے یا غریب ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. دوسری طرف تمہارا ان سے تعلق ہے تو فرمایا کہ تمہارے تعلق سے اللہ کا تعلق زیادہ بڑھ کر کے. تمہارا اتنا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے جتنا اللہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو خالق ہے، اور تمہارا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ کا تعلق ان سے زیادہ ہے اور اللہ اس تعلق کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں سچی گواہی دی جائے، اگرچہ وقتی طور پر مصلحت کے خلاف ہو، اس کا نتیجہ ان کے خلاف نکلتا ہو، لیکن ان کی بھلائی اور ان کی مصلحت اسی کے اندر ہے کہ سچی گواہی دی جائے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ. اس لیے فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو، اور خواہشات کے پیچھے چل کر کے سچی گواہی سے اعراض مت کرو. معاشرے کے اندر انسان دو چیزوں کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے سچی گواہی سے اعراض کرتا ہے. یا تو ایک طرف اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے اپنے ذاتی منافع ہوتے ہیں، تعلق دار ہوتے ہیں، یا انسان جو ہے زیادتی کرتا ہے دشمنی کی وجہ سے کہ کسی کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، مخالفت ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے تو اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا کہ اگر گواہی دینے میں ایک طرف تمہارے ماں باپ، رشتہ دار، تعلق دار ہوں، تب بھی تم سچی گواہی سے اور عدل انصاف سے اعراض نہ کرو. اور دوسری مقام پہ سورہ مائدہ کے اندر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. اعدلوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ. اسے فرمایا کہ عدل کرو، سچی گواہی دو چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. اگر وہ حق پر ہے تو اس گواہی دینے کے اندر یہ مت سوچو کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام نہیں کرو گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہیں کرو گے، اور تم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو کس لیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ
جو عباد الرحمن ہیں والذین لا یشهدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بلکہ ہر حال میں چاہے ان کے مخالف ہوں یا موافق ہوں، وہ عدل اور انصاف کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور عدل اور انصاف کے دامن کو نہیں توڑتے۔ آج اگر ہم اپنا نظام دیکھ لیں، ہمارا جو عدالتی نظام ہے پورا کا پورا سسٹم خراب ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جو موقع کے گواہ ہوتے ہیں وہ 5-10% بھی مہیا نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی شریف آدمی ہے جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے تو وہاں سے کھسک جاتا ہے، اپنے آپ کو نکال لیتا ہے کہ کہیں میں گواہی کے اندر نہ پھنس جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ گواہوں کے ساتھ عدالتوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سچی گواہی دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اول تو پولیس والے اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات، بار بار ان کو تھانوں کے اندر بلانا، اور پھر جب معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے تو وہاں پر تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی ہیں، پیشی پہ پیشی لگتی ہے، اور پھر وکیلوں کی عجیب قسم کی جرأت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی سچے طریقے سے گواہی دینا بھی چاہے تو وہ بھی نہیں دیتا، اور جو دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آئندہ کے لیے اپنی نسلوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ کبھی گواہ نہ بنے۔ قرآن نے اس کے اوپر بھی نظر رکھی، ایک طرف حکم دیا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ دیکھو گواہی کو مت چھپانا، جہاں تمہیں گواہی دینی پڑے تو گواہی دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جس آدمی نے گواہی جاننے کے باوجود گواہی کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے، اس نے جرم کیا۔ اور دوسری طرف فرما دیا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی گواہی دیتا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تو نہ تو کاتب کو جو تحریر کرنے والا ہے، جو کسی تحریر کا گواہ ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا، ولا شہید، اور نہ گواہ کو نقصان پہنچا، بلکہ دونوں کا خیال رکھو، ان کو تحفظ فراہم کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں، عباد الرحمن جو ہیں، والذین لا یشهدون الزور، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بلکہ ہر موقع پہ چاہے ان کے مخالفین ہوں یا ان کے موافقین ہوں، عدل اور انصاف کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔